بزرگان محترم، عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، آج شعبان کی 12 تاریخ ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ بڑا ہی متبرک، فضیلتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی ایک فضیلت بظاہر ہمیں خود یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مہینہ چونکہ رمضان کے مہینے سے ملا ہوا ہے، بالکل لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس مہینے کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ ایک چیز معمولی ہے لیکن کسی بڑی چیز کے ساتھ مل گئی، اس کی نسبت ہو گئی، تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے جسے ہم مسجد کہتے ہیں۔ اس مسجد کے بنانے میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ کہیں الگ خاص مقام سے نہیں آئی ہیں، وہی عام چیزیں ہیں جو دوسرے مکانات میں دوسری جگہوں پر استعمال ہوتی ہیں، وہی عام چیزیں ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے فرنیچر ہو، چاہے اور دوسری چیزیں جو مسجد کی تعمیر میں استعمال ہوئی ہوں، سب عام چیزیں ہیں۔ لیکن جب یہ چیزیں ان کی نسبت مسجد سے ہو گئی، مسجد سے یہ مل گئی، تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ دنیا کی کوئی چیز اس کا وہ مقام نہیں ہے جو اب اس کا مقام ہے۔ یہاں کے ایک ایک جز، ایک ایک چیز، ایک ایک حصے کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ کعبۃ اللہ میں جو غلاف لگا ہوا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ غلاف کپڑا ہے، عام جس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں اسی طرح کا ایک کپڑا ہے۔ ہر سال اسے 10 محرم الحرام کو تبدیل کیا جاتا ہے، اسے بدلا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو کپڑا 1 سال تک بیت اللہ سے لگا رہا، چمٹا رہا، بیت اللہ پر پڑا رہا، اب اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہو گیا، بہت اونچا ہو گیا۔ دنیا کا کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے جس کو لوگ اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، بابرکت سمجھ کر چھوتے ہوں، اسے اپنے آپ سے لگاتے ہوں اور یہ خواہش تمنا کرتے ہوں کہ اس کا ایک ٹکڑا مجھے مل جائے، میری زندگی بن جائے گی، سنور جائے گی۔ یہ پہلے کعبے کا غلاف نیچے تک لٹکا ہوا ہوتا تھا، لوگ کاٹ کر لے جاتے تھے۔ بعد میں سعودی حکومت نے اسے اوپر چڑھا دیا کہ اب لوگوں کے ہاتھ سے وہ بہت اوپر ہے تاکہ لوگ اسے آسانی سے کاٹ نہ سکے، اس تک پہنچ نہ سکے۔ لیکن ہر سال میں جب وہ کپڑا تبدیل کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے جو کپڑا وہاں تھا 1 سال تک بیت اللہ سے، کعبۃ اللہ سے لگا رہا، اس کپڑے کو وہ اٹھا کر پھینک نہیں دیتے، اس کپڑے کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس کے حصے بناتے ہیں، ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور ہر سال جو مختلف ملکوں سے، علاقوں سے، شہروں سے سعودی حکومت خاص لوگوں کو وہاں انوائٹ کرتی ہے، بلاتی ہے، اپنے خاص صرفے سے، خرچے سے ان کو بلا کر وہاں دعوت دے کر اپنے خاص مقام پر ان کو اہتمام کے ساتھ رکھتی ہے۔ جب وہ واپس جاتے ہیں حج کر کے تو ان کو وہ کعبے کے غلاف میں سے ایک ایک ٹکڑا دیا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ اس کپڑے کو لا کر باقاعدہ اسے فریم بنا کر اپنے گھروں میں لگا کر رکھتے ہیں کہ یہ برکت کا کپڑا ہے، 1 سال تک یہ کعبے سے لگا رہا۔ تو نسبتوں سے مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں احادیث سے، لیکن ایک فضیلت اس کو اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ رمضان المبارک سے ملا ہوا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، جڑنے کی وجہ سے علماء نے کہا اس کا مقام بڑھ گیا۔
اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثالیں دے کر سمجھائی۔ رجب کے مہینے کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ قرآن کو، اللہ کی یہ جو خاص کتاب ہے، اس کو تمام کتابوں پر جیسی فضیلت حاصل ہے، ایسے رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ جو مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود مجھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مجھے تمام نبیوں پر جیسے اللہ نے فضیلت دی ہے، ایسے اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر اللہ نے وہ فضیلت دی ہے جیسے خود اللہ کو ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ ہر ایک کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو یہ شعبان کا بڑا ہی مقدس مہینہ گزر رہا ہے، اس کی آج 12 تاریخ ہو چکی۔ آپ 15ویں شعبان آنے والی ہے، جسے شعبان کی عید کے نام سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ ایک نام چل پڑا ہے شعبان کی عید، حالانکہ قرآن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، صحابہ کی زندگیاں، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء اکرام، ان کی زندگیوں میں ہمیں کہیں یہ لفظ نہیں ملتا شعبان کی عید، جس طرح آج ہم شعبان کی عید کر کے مناتے ہیں۔ شعبان کی عید نہیں ہے یہ، اس کا نام ہی جو احادیث وغیرہ میں آیا ہے شب برات، براءت کی رات، چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، فیصلوں کی رات۔ یہ عید کی رات نہیں ہے کہ آدمی خوشیاں منا رہا ہے، بہترین عمدہ نئے نئے کپڑے سلا کر پہنے جا رہے ہیں، عمدہ عمدہ قسم کے گھروں میں کھانے بنائے جا رہے ہیں، گھروں کی پینٹنگیں ہو رہی ہیں، ایک شور شرابہ، ہنگامہ، خوشیوں کا ایک ماحول برپا ہے۔ یہ عید کی رات نہیں ہے۔ عید تو مسلمانوں کے لیے سال میں صرف 2 مرتبہ ہے، ایک بقرہ عید ہے، ایک رمضان کی عید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا حدیث میں، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہارے لیے سال میں 2 عیدیں دی ہیں، ایک رمضان کی عید ہے، ایک بقرہ عید کی عید ہے۔ یہ 2 عیدیں ہیں، ان 2 عیدوں میں خوشی مناؤ۔ اللہ خود چاہتے ہیں کہ تم خوشی مناؤ، خوشی محسوس کرو۔ یہ عید ہے، عید کہتے ہیں خوشی محسوس کرنے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فضائل والے مہینے ہیں، فضائل والے دن ہیں، فضائل والی راتیں ہیں، وہ عید نہیں ہیں، وہ عبادت کی راتیں ہیں، اللہ کو منانے کی راتیں ہیں، اپنی مغفرت کروانے کی راتیں ہیں۔ ان میں خوشی نہیں منانا ہمیں۔ یہ ایک شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، بہت بڑی چال ہے کہ خلاف سنت کاموں میں شیطان نے ہمیں لگا دیا تاکہ اصل جو مقصد ہے اس رات کا، اس مقصد سے ہم محروم ہو جائیں۔ اتنی فضیلت والی رات، ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی صرف اس ایک رات میں قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، عرب قبیلے میں جتنے بھی قبائل تھے، عرب کے جتنے بھی خاندان علاقے والے تھے، ان میں اکثر بکریاں پالا کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ ان میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، ان کے یہاں سب سے زیادہ بکریاں تھیں، بہت زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک رات، وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب برات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، آنے والی اتوار کی رات ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، ہم شعبان کی عید کہتے ہیں۔ وہ برات کی رات ہے، نجات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کی اللہ مغفرت فرماتے، ایسی برکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اب شیطان کو یہ چیز کہاں سے پسند آئے گی
کہ مسلمانوں کی اتنی مغفرت ہو جائے، غیروں کی نہیں، مسلمانوں کی جو گنہگار ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو اب اسے یہ کہاں پسند ہوگا؟ اس نے تو قسم کھائی تھی اللہ سے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں سارے انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اس نے تو اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ کے سامنے یہ قسمیں کھائی ہیں، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، سیدھے طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا۔ اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو نافرمان پائے گا، وہ تیرے فرما بردار نہیں بنیں گے، میں گمراہ کروں گا ان کو۔ یہ شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی اور اللہ نے اسے چھوٹ دی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے یہ مہلت بھی مانگی تھی، اے اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دے، مجھے مت پکڑ، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دے، اسی پوری طاقت کے ساتھ چھوڑ دے، ایسے نہیں کہ مجھے کمزور کر کے، میری جتنی طاقت ہے، قوت ہے، میں جو جو کر سکتا ہوں میری پوری طاقت کے ساتھ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جا تجھے اجازت ہے، ہم چھوڑتے ہیں، تو اپنا پورا تصرف کر سکتا پوری طاقت کے ساتھ۔ انسان کے جسم میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے، اسے اللہ نے پوری طاقت دی، ہر طرح کا تصرف کر سکتا۔ اب وہ کہاں چھوڑے گا مسلمان کو کہ اس مبارک رات میں اس کی مغفرت ہو جائے؟ اس لیے اس نے ایک آسان حربہ یہ استعمال کیا، یہ طریقہ استعمال کیا کہ ان کو دوسرے کاموں میں لگا کر چھوڑ دو، خود بخود رات کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ جو کام کرنے کے اس سے ہٹا دو، جو کام نہیں کرنے کے اس میں لگا دو۔ امت کا اکثر طبقہ آج جو دین پر چل رہا ہے وہ اسی عنوان پر چل رہا ہے، وہ اسی راستے سے چل رہا ہے۔ جو دین ہے اس پر تو عمل نہیں ہے، جو بے دینی کے کام ہیں، جو خلاف سنت خلاف شریعت کام ہے، اسے دین سمجھ کر ثواب کا کام سمجھ کر کر رہے ہیں۔ شیطان نے گمراہ کر دیا، اللہ نے اسے چھوٹ دیے، وہ گمراہ کر رہا ہے اور ہم بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دین سمجھ کے کام کر رہے ہیں سب کے سب۔ کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ رات کیا ہے، برات کی رات کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اسے عید کی رات بنا لیا، جس طرح عام تہواروں میں، عیدوں میں جس طرح غیر بھی خوشیاں مناتے ہیں، مزے کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، مہمانوں کے یہاں جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اس طرح کی رات آج ہم نے شب برات کو بنا لیا۔ کرنے کے جو کام ہیں وہ کریں گے تو نہیں کرنے کے کام سے خود بخود بچ جائیں گے۔ یہ ایسی ویسی رات نہیں ہے، بڑی فضیلتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے 25 سے زیادہ روایتیں ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں۔ اتنی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ بعض لوگ تو اسے فضیلت والی سمجھتے ہی نہیں ہیں، بالکل عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس رات کو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا بالکل غلو کر کے آگے بڑھ کر برات کی رات کے بجائے عید کی رات کی طرح مناتے ہیں۔ دین نام ہے اتباع کا، فرما برداری کا۔ جس طرح دین ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیا ہے اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے، اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ طرح طرح کے خرافات میں، رسم و رواج میں آج ہم پڑھ کر اسی کو دین سمجھ کر اسی کے پیچھے عمل کر رہے ہیں، اسی پر چل رہے ہیں اور اسی کو ثواب سمجھ کر رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی اگر بے دینی کو، خلاف سنت خلاف شریعت کاموں کو اگر دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کرے گا تو موت تک اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ثواب سمجھ کر کر رہا ہے۔ اسے توبہ کی توفیق کہاں ہو؟ توبہ کی توفیق تو اس آدمی کو ہوگی جو گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، غلط کو غلط سمجھ رہا ہے، لیکن مجبور ہے، حالات کی وجہ سے وہ غلط
کام کر رہا ہے لیکن دل میں ندامت ہے، شرمندگی ہے، کبھی کبھی اس کا دل روتا ہے، تنہائی میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اللہ سے کبھی کبھی تنہائی میں چھپ کر توبہ تلافی کر لیتا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے معلوم ہے غلط کام ہے لیکن میں مجبور ہوں، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ کام مجھ سے ہو رہے ہیں، توبہ بھی ہو رہی ہے ساتھ میں یہ کام بھی ہو رہی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، کیونکہ وہ غلط سمجھ کے کر رہا ہے، مجبوری میں کر رہا ہے، حالات کی وجہ سے کر رہا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، کر رہا ہے لیکن غلط تو سمجھ رہا ہے۔ اور ایک طرف یہ مسلمان ہے جو خلاف شریعت، خلاف دین، بے دینی کے کام کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، تو موت تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمارا ہر عمل، جو بھی عمل ہم کریں وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، ہم اسے پرکھیں، جانیں، معلوم کریں کیا شریعت میں اس کا ثبوت ہے کہ نہیں، جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول نے کیے یا نہیں کیے، آپ کے صحابہ نے کیے یا نہیں کیے، تابعین، تبع تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے، اولیاء اکرام نے یہ اعمال کیے یا نہیں کیے، یہ معلوم کر کے ہمیں کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، یہ تو برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پردادا نے دادا کو بتایا، دادا نے ابا کو بتایا، ابا نے ہمیں بتایا، ہمارے گھر میں، خاندان میں باقاعدہ یہی رواج چلا آ رہا ہے، تو ہم بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کے طور طریقے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ دین اسلام پیش کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ نیا دین ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو وہ کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، ہم نے دیکھا تھا ان کو جو اعمال کرتے ہوئے، وہی اعمال ہم کریں گے۔ یہ جگہ جگہ قرآن نے متنبہ کیا ہے، تنبیہ کی ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، یہ بتلایا ہے اس طرح کے دین پر عمل مت کرو کہ جو آباء و اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قرآن کو ہم نے اٹھا نہیں لیا ہے کہ تمہیں آباء و اجداد کے تقلید کی ضرورت پڑے، قرآن تو قیامت تک کے لیے تمہارے سامنے ہم نے رکھا ہے، کیوں کھول کر نہیں پڑھتے؟ کیوں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہو؟ کیوں اپنے خاندانوں کے رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہو؟ کیا تمہارے سامنے قرآن ہم نے قیامت تک کے لیے نہیں چھوڑا؟ ایک نقطے کی تبدیلی کے بغیر آج تک تمہارے سامنے قرآن موجود ہے، احادیث کا پورا ذخیرہ ہم نے تمہارے سامنے کتابوں کی شکل میں پورے ٹرانسلیشن کے ساتھ چھوڑا ہے، کیوں نہیں اسے پڑھتے؟ کیوں نہیں اسے سمجھتے؟ ابھی بھی تم آباء و اجداد کی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے، انہی رسم و رواج کے ہو کر رہ گئے ہو۔ یہ قرآن نے جگہ جگہ متنبہ کیا ہے کہ تمہارے سامنے قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، زندگی کا ہر ڈھنگ، طور طریقہ، کس طرح زندگی گزارنی ہے، دنیا تمہاری کس طرح کامیاب بنے گی، آخرت تمہاری کس طرح کامیاب بنے گی، اس کے لیے واضح پیغامات اللہ نے قرآن میں بتا دیے اور اپنے رسول کی زبانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث مبارکہ میں صاف صاف پیغامات تم تک پہنچا دیے۔ تو اب بھی تمہیں آباء و اجداد کی تقلید کی، ان کی پیروی کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ جب شریعت تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح اسے دیکھ کر سمجھو، اس پر عمل کرو۔ غرض بزرگان محترم، تو یہ جو شب برات ہے وہ بڑی فضیلت اور برکتوں والی رات ہے، اس رات کو ہمیں عبادت میں گزارنا ہے، شعبان کی عید کی طرح عید کی رات سمجھ کر نہیں گزارنا ہے۔ بہت سے لوگ باقاعدہ طور پر اس رات کو اہتمام کرتے ہیں، نئے کپڑے سلوا رہے ہیں، مرد بھی سلوا رہے ہیں، عورتیں بھی سلوا رہی ہیں، بچے بھی سلوا رہے ہیں، بوڑھے بھی سلوا رہے ہیں، اسے عید سمجھ کر رکھ لیا، اور تمام گھرانوں میں عمدہ عمدہ قسم کے کھانے پکائے جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ کہاں سے تم نے سیکھا؟ کیا تم نے کسی ایک حدیث میں بھی پڑھ کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو عمدہ کھانا بنایا تھا، حکم دیا تھا کہ عمدہ کھانا پکا کر کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ؟ کہیں ایک روایت بتا سکتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک عمل بتا سکتے ہو؟ اس کے بعد صحابہ میں کسی کا ایک عمل ایسا بتا سکتے ہو کہ 15ویں شعبان کی رات انہوں نے اس طرح نئے کپڑے سلوائے تھے؟ کسی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہو؟ عیدین کی راتوں کے بارے میں، عیدین کے بارے میں تو صاف الفاظ ملتے ہیں
کہ نیا کپڑا پہنو، اگر نہیں ہے تمہارے پاس تو جو کپڑے موجود ہیں ان میں سے سب سے اچھا جو کپڑا ہے وہ پہنو، آج عید کا دن ہے۔ یہ الفاظ عید کے دن ملتے ہیں ہمیں، چاہے وہ بقرہ عید ہو، رمضان کی عید ہو، شعبان کی عید جسے ہم کہہ رہے ہیں، کیا اس کے بارے میں ایک روایت ہے ہمارے پاس جس میں ہم دکھا سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہو، یہ امت کو کہا ہو کہ 15ویں شعبان کی رات نئے کپڑے پہنو، یا نہیں ہے تمہارے پاس تو جو ہیں ان میں سب سے عمدہ کپڑا پہنو؟ یہ روایت ہے کہیں؟ پھر یہ چیز ہم نے کہاں سے سیکھی؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان نے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا۔ نجات کی رات تھی، اللہ سے لو لگانے کی رات تھی، اللہ سے مغفرت کروانے کی رات تھی، ہم نے اسے عید کی رات بنا لی۔ اب آدمی جب نئے کپڑے پہنے گا، عمدہ کپڑے پہنے گا تو اس کے اثرات پڑیں گے اس پر۔ اب گھروں میں دیکھو مستقل صبح سے تیاریاں ہو رہی ہیں، آج عید ہے، عمدہ عمدہ قسم کے کھانے بنائے جا رہے ہیں، پکوان پکائے جا رہے ہیں، عورتیں صبح سے شام تک پکا پکا کر تھک جاتی ہیں، وہ رات کو کیا عبادت کریں؟ رات تھی عبادت کی، انہوں نے اپنے آپ کو پکانے میں لگا کر تھکا دیا ہے، تو وہ رات میں عبادت کیسی کریں؟ اور ہم بھی عمدہ عمدہ قسم کے کھانے کھا کر ہم بھی تھکیں گے، طبیعت میں اکتاہٹ سستی محسوس ہوگی، تو پھر ہم جا کر عبادت کیسے کریں گے؟ نہ مسجد میں کر سکیں گے، نہ گھروں میں کر سکیں گے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس دن کے بارے میں جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، جو عام رواج چل رہا ہے، اس رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے کریں، محلے کو نہ دیکھیں، اپنی گلی والوں کو نہ دیکھیں کہ سب کیا کر رہے ہیں، نہیں، مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ لوگ چاہے کچھ بھی کریں، مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ قیامت کے دن اتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، تو کیا میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں؟ ہمیں تو وہ کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کی صحابہ کی زندگیوں سے ثابت ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ لہٰذا اس رات میں ان کاموں کے چکر میں نہ پڑے، نئے کپڑوں کے اور عمدہ عمدہ قسم کے کھانے پکانے کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ دوسرا دن جو روزے کا ہے، 15 شعبان جو روزے کا دن ہے، آپ روزہ رکھیں گے، پیر کا دن کا جو روزہ رکھیں گے، روزے کے بعد افطاری میں عمدہ قسم کا کھانا بنائیں۔ آپ روزہ کھول رہے ہیں، ایک عبادت کی ہے آپ نے، اس عبادت کی خوشی میں عمدہ پکا کر کھاؤ، تاکہ تمہاری پوری رات عبادت میں بھی گزر جائے، دوسرا دن کا روزہ بھی اطمینان سے ہو جائے، اس کے بعد جب عبادت ہو جائے تو اس کے بعد خوشی مناؤ۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ خوشی تو عبادت کے بعد ہے، عبادت سے پہلے خوشی نہیں ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، روزے رکھنے کے بعد تمہیں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اب خوشی مناؤ۔ عید کا دن پورا مہینہ تم نے اللہ کی عبادت کی۔ بقرہ عید میں حج کے وہ اعمال ہوتے ہیں، ہونے کے بعد خوشی منانے کا حکم دیا گیا، ہمیں یہاں بھی قربانی کرنے کے بعد پھر خوشی منانے کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں جہاں بھی آپ عید اور خوشی کا موقع دیکھ لیں، وہ عبادت کے بعد ہے، قربانیوں کے بعد ہے، قربانی سے پہلے نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کے بعد آپ افطاری میں عمدہ عمدہ قسم کے کھانے بنائیں، دوسرے دن بنا کر کھائیں، پورا محلہ ایک طرف ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم سنت پہ چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کریں۔ محلہ سب جا رہا ہے ایک طرف، ایک بکری جب کنویں کی طرف جاتی ہے تو پوری بکریاں ان کے پیچھے چل پڑتی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہلاکت کی جگہ ہے، وہ موت کی جگہ ہے۔ اس طرح ہم نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم خود سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو جو کرنے کے اعمال ہیں، جس طرح ایک روایت میں آتا ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، یہ کرنے کے اعمال اس دن کریں۔ اس کے علاوہ جو اعمال جتنے خرافات رسم و رواج امت میں چل پڑے ہیں، ان سے احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر بہت سارے رسم و رواج، جس طرح کہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو نہیں کرنے کے کام ہیں، امت نے جو اس رات میں، اس مہینے میں عام طور پر جو غلو والے کام اختیار کر لیے ہیں، اسے میں بیان کروں۔ بہت سارے خرافات، عجیب عجیب قسم کے خرافات خاص طور پر 15 شعبان کی رات میں امت میں چل پڑے۔
بعض لوگ تو اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، بعض لوگ 15ویں شعبان کی تاریخ میں باقاعدہ اپنے گھروں میں مرمت کا کام کراتے ہیں، پینٹنگ وغیرہ کا کام کراتے ہیں۔ یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے، عبادت کی رات ہے، اپنے گھروں کی چمکانے کی رات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اعمال سے بناؤ، اعمال سے سنوارو، یہ ظاہر کو سنوارنے کی رات نہیں ہے، یہ وہ مہینے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کثرت سے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا ہے شعبان، رمضان کے بعد۔ تو یہ عبادتوں کا مہینہ۔ اور بعض لوگ عجیب عجیب اعتقادات لیے ہوئے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں باقاعدہ روحوں کی آمد ہوتی ہے گھروں میں۔ جتنے ہمارے خاندان میں رشتہ دار جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی روح 15 شعبان کی رات گھروں میں آتی ہے۔ اور بعض لوگ اتنے بے دین ہیں، اتنے جاہل ہیں، اتنے نادان ہیں، عقل سے اتنے کورے اور پیدل ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ اعتقاد رکھنا ہی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ روح واپس کیسے آئے گی؟ جو روح چلی گئی وہ واپس نہیں آ سکتی۔ جو نیک ہیں، قرآن نے صاف کہا، احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آتی ہے، جتنے نیک لوگ ہیں ان کی روح اوپر چلی جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ہر مسلمان کی روح جنت الفردوس میں پہنچ جاتی ہے، وہاں پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روح بیٹھ جاتی ہے، تو پرندے پوری جنت کی سیر کرتے ہیں، پھر عرش سے لگے ہوئے جو قندیل ہیں، لیمپس ہیں، ان میں جا کر وہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں سارے مسلمانوں کی جو بھی نیک ہیں ان کی روحوں کے بارے میں یہ ذکر ہے۔ اور بعض روایتوں میں خاص شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو بتلایا گیا کہ ان کی روح خاص طور پر پرندوں کے پوٹوں میں بیٹھ جاتی ہے، پرندے پوری جنت کی ان کو سیر کراتے ہیں۔ یہ تو ایمان والوں کی روح کا مسئلہ ہے، جو نیک ہیں اور جو گنہگار ہیں۔ اسی طرح جو غیر ہیں، کافر ہیں، ان کی روحیں اسفل السافلین، جہنم میں، وہاں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب وہ روحیں ان دو جگہوں سے کیسے واپس آ سکتی؟ یہ اعتقاد ہی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، لوگ کر رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ گھروں میں باقاعدہ اس دن وہ پکوان پکواتے ہیں جو ہمارے گھر کے جو انتقال کر گئے، ان کو جو جو غذائیں، جو جو چیزیں پسندیدہ تھی وہ پکا کر باقاعدہ دسترخوان پر سجایا جا رہا ہے کہ مرحوم کو فلاں چیز پسند تھی، ہمارے دادا کو فلاں چیز پسند تھی، ہماری نانی کو فلاں چیز پسند تھی، ہمارے والد جو انتقال کر رہے ہیں ان کو فلاں چیز پسند تھی، ان کی پسندیدہ چیزیں یہاں بنا کر سجائی جا رہی ہیں دسترخوان پر، اس اعتقاد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ روح آئیں گی اور اپنی پسندیدہ چیز دیکھ کر خوش ہو کر ہمیں دعائیں دے کر جائیں گی۔ یہ سب غیروں کے عقیدے ہیں، روحوں کے واپس آنے کا عقیدہ یہ اسلام کا نہیں ہے۔ جو انسان اپنے اس جسم اور روح کے ساتھ چلا گیا وہ کبھی اس دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا، چاہے وہ خودکشی کر کے مرا ہو۔ یہ مضمون میں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کیونکہ مسلمانوں میں بھی اس سلسلے میں یہ عقیدہ ہے، بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں جس آدمی نے خودکشی کر لی ہے اس کی روح جاتی نہیں ہے، جب تک اس کے موت کا وقت نہیں آتا اس وقت تک بھٹکتی رہتی ہے۔ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ خودکشی کر کے مرا ہے تب بھی وہ وقت پر مرا ہے، جو وقت اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا تھا اسی وقت پہ مرا، اس سے پہلے نہیں مر سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جو وقت اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا، بناتے ہی اللہ نے اس سے کہا کہ لکھ، اکتب۔ اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ قیامت تک ہونے والے جتنے احوال ہیں، جو کچھ ہوگا سب لکھ دے، لکھا جا چکا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اڑ گئے، جو لکھا گیا وہ سب سوکھ چکا ہے، اب اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سب فیصلے ہو چکے ہیں۔ جس حال میں بھی مرا ہو، ایکسیڈنٹ ہو کر مرا ہو، پانی میں ڈوب کر مرا ہو یا دوسروں کے مارنے سے مرا ہو، کسی بھی حالت میں موت آئی ہے وہ اس کے وقت پر آئی ہے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔
تو اس کی روح بھی نکل کر چلی گئی جہاں اسے پہنچنا ہے. نیک ہے تو وہ اچھی جگہ پر چلی گئی ہے، اگر گنہگار نافرمان ہے تو وہ عذاب کی جگہ پر چلی گئی ہے، وہاں سے کوئی روح واپس لوٹ کر نہیں آئے. یہ غیروں کے عقیدے، اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے، اور پھر اس کے ساتھ ان کے لیے طرح طرح کے پکوان پکا کر رکھنا، وہ آ کر دیکھ کر خوش ہوں گے، یہ بالکل غلط طریقے ہیں، یہ غلط رسم و رواج ہے. ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور پھر اس کے ساتھ بعض لوگ اس رات میں بھی عجیب عجیب طرح کے خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے خواہ اپنی طرف سے ایک روایت گڑھ لی کہ اس رات میں 15ویں شعبان کی رات، جو اتوار کی رات آنے والی ہے، 100 رکعت نماز پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. اس کا اتنا ثواب ہے. کہاں ہے احادیث میں؟ کہیں یہ روایت موجود نہیں ہے، من گھڑت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پیشن گوئی ہے کہ لوگ اس طرح روایتیں گھڑیں گے اور میری طرف منسوب کریں گے کہ میں نے اس طرح کہا ہے، حالانکہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی جھوٹ کو میری طرف منسوب کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. میں نے وہ بات نہیں کہی، میں نے وہ روایت نہیں بیان کی، میں نے یہ فضیلت بیان نہیں کی. تم اپنی طرف سے بنا کر یہ پیش کر رہے ہو تو تم اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لو. یہ کیا ہے لوگوں نے، بے شمار محدثین نے. اسی وجہ سے تو یہ احادیث پر حکم لگایا ہے. یہ حدیث مردود ہے، یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت روایتیں ہیں. بے شمار محدثین نے اس پر حکم لگایا اور بتایا کہ اس کا صحیح روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، بنائی ہوئی روایت ہے. بے شک قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی فضیلت صحیح روایتوں میں ہے، لیکن وہ دوسری فضیلتیں ہیں اس کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل هو اللہ احد یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا. ایک مرتبہ سورہ اخلاص تم پڑھو گے، قل هو اللہ احد پڑھو گے تو پورے پاؤ قرآن کا تمہیں ثواب ملے گا، 1/3 کا ثواب ملے گا. 3 مرتبہ پڑھو گے تو پورے قرآن کا تمہیں ثواب ملے گا. یہ فضیلت تو ہے، روایتوں سے ثابت ہے، لیکن جو ثابت ہے وہی بتانا چاہیے. اس کے علاوہ جو لوگوں نے گڑھ لی ہے اس طرح روایت، خاص طور پر اس رات میں اس طرح کی نماز پڑھنی، اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رات عبادت کی رات ہے، ہمیں عبادت میں گزارنی چاہیے. عبادت کوئی طے نہیں ہے، آپ جو چاہے عبادت اس رات میں کر سکتے ہیں. آپ اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو قضا نمازیں پڑھیں. قضا نمازیں آپ کے ذمے نہیں ہیں تو صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے، اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتائی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چچا، اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ایک مرتبہ تم پڑھ لو تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں. 4 رکعت نماز ہے صلاۃ التسبیح، ہو سکے تو روزانہ پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بتا رہے. اگر نہیں ہو سکتا ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں ہو سکتا تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ لینا چاہیے اسے، تاکہ جب ہم پڑھیں اس وقت سے لے کر پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ ہمارے معاف کر. تو جو چیزیں ثابت ہیں اسے کر رہے ہیں ہم، ان کے بجائے دوسرے خرافات میں نہ لگیں، جھوٹی اور من گھڑت جو روایتیں اس کے پیچھے نہ لگیں. اور نوافل کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لے، نوافل میں کوئی جماعت نہیں ہے. بعض لوگ اس رات میں نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نفل نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. شریعت میں جتنی نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں اتنی ہی پڑھنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا ناجائز ہے. دن میں 5 وقت فرض کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. رمضان میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور رمضان میں وطر کی نماز، صرف رمضان میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، دوسرے دنوں میں نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد عید
چاہے وہ بقرعید ہو، رمضان کی عید ہو، یہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح صلاۃ الاستسقاء، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط سالی کا دور ہے، بالکل بارشیں نہیں ہیں، سارے انسان سارے جانور پانی کو ترس رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، تو ایسے وقت کی نماز کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ اللہ سے بارش مانگنے اور طلب کرنے کے لیے نماز، یہ باقاعدہ جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ نماز پڑھی جائے گی۔ صلاۃ الکسوف، سورج گرہن کی نماز جماعت سے ثابت ہے، اور جمعہ کی نماز، اس کے علاوہ کوئی نماز جماعت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو نمازیں جماعت سے ثابت ہے اسی کی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری نفل نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا رواج بنا لیا ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، اس پر ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے۔ نوافل میں تو اللہ تنہائی کو چاہتے ہیں، ہر نفل عبادت ایسی ہو کہ بس وہ اور اس کا رب ہو، کوئی تیسرا نہ ہو۔ یہ نوافل عبادت کی ایک خاصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، اے ابو بکر، تم قرآن اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہو نوافل میں؟ یہ امت کو تعلیم دینے کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ کہا؟ اسمعت من ناجیت، جس سے میں سرگوشی کر رہا ہوں، جس سے مجھے سنانا ہے میں نے اسے سنا دیا، دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو نماز اللہ کے لیے پڑھا ہوں، میں نے اسے سنا دی، اب زور سے پڑھ کر لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نوافل میں تو اللہ تنہائی کو چاہتے ہیں، اللہ ہمیں تنہائی میں بلا رہے ہیں کہ تنہائی میں آؤ، تمہیں خاص انعامات سے ہم نوازیں گے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے نوافل عبادت کے ذریعے سے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، کسی اور عبادت سے اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوتا۔ جو آدمی نوافل کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں، اور ان نوافل میں خاص طور پر اللہ کو تنہائی مطلوب ہے، یکسوئی مطلوب ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دل لگتا ہے، ہم اسی طرح نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ شریعت ہمیں اس طرح پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، یہ نفل نماز جماعت کے ساتھ اس طرح پورے مجمع کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کثرت کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہاری زیادہ عبادت کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ پارہ 29 کے پہلی سورت سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو اچھی طرح سے سمجھا دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تو تمہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، یہ نہیں کہا زیادہ عمل کر کے کون آتا ہے۔ پوری رات تم جاگ رہے ہو، لیکن اس طریقے پر جاگ رہے ہو جو سنت کے خلاف ہے، اجتماعی عبادت کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہو، چائے نوشی ہو رہی ہے، گلیوں میں گھوم رہے ہو، دوستوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، قبرستان جا رہے ہو، جس مقصد کے لیے قبرستان جانے کا حکم دیا گیا تھا بالکل اس کے خلاف جا رہے ہو۔ اب اس طرح تم نے پوری رات گزاری، پوری رات جاگ کر تم نے گزاری ہے، لیکن یہ تمہاری پوری رات گزارنا یہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سنت کے خلاف تم نے رات گزاری۔ تھوڑی رات گزارو، 1-2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ ہی صحیح، تھوڑی رات تم نے گزاری، لیکن اس طریقے پر گزاری جو سنت طریقہ ہے، تو اللہ کو تمہارا یہ آدھے گھنٹے کا عمل زیادہ پسند آئے گا اس آدمی کے مقابلے میں جس نے پوری رات گزاری لیکن سنت کے خلاف گزاری۔ وہ تو خوش ہے کہ میں شعبان کی رات 15ویں شعبان کو میں نے پوری رات گزاری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا۔ لوگ آپس میں بولتے ہیں اس طرح فخریہ طور پر، آپس میں کہتے ہیں کل پوری رات میں نے جاگی ہے، اور اس نے کس طرح جاگی ہے اسے خود پتا ہے، کیا کیا کام میں، کیا کیا خرافات میں اس نے رات گزاری ہے۔ پوری رات گزار کر بھی اللہ کو اس کی رات کا گزارنا پسند نہیں آیا۔ اس کے بعض وہ اعمال تھے رات میں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں اور اس کے لیے سزا کے فیصلے ہوئے، اور اس کے بالمقابل ایک دوسرا آدمی ہے جس نے پوری رات نہیں گزاری، سنت کے مطابق صرف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس نے عبادت کر کے وہ آرام کر لیا، لیکن سنت کے مطابق چونکہ اس نے رات گزاری تھی اللہ کو اس کی رات بھی پسند آئی، پوری رات اللہ عبادت کا ثواب دے گے۔
تو شریعت کا ہر عمل ہمیں اس طریقے پر کرنا ہے جو طریقہ ثابت ہے. اور اسی طریقے سے اس رات میں بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حلوہ بنا کر کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، اور اس کے لیے دو روایتوں کا سہارا لیتے ہیں. ایک روایت یہ پیش کرتے ہیں، من گھڑت روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا. عجیب خرافات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تو یہ امت بھی حلوہ کھا رہی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اس امت کے لیے گزار رہے ہیں، اپنے تلوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول چکے ہیں، اس امت کے لیے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں. یہ عمل نظر نہیں آتا. یہ عمل نظر آ گیا کہ حضور نے حلوہ کھایا تھا، ہم بھی کھائیں گے. حضور نے عبادت کی تھی پوری زندگی ہمارے لیے، ہماری خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی قربانیاں دی. یہ امت کو نظر نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تکلیف ہے، اس میں مشقت ہے. یہ سنت نہیں سمجھتے ہم. سنت تو انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں جن کے کرنے میں ہمیں مزہ آئے، ہمارے نفس کو مزہ آئے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے یہ حلوہ پکا کر ان کے نام کی فاتحہ کی جا رہی. یہ بھی من گھڑت روایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دو روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ کے دانت شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. یہ دونوں سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں غزوہ احد میں یہ واقعہ پیش آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید ہوئے ہیں وہ بھی شوال کا مہینہ تھا جو رمضان کے بعد آتا ہے. اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. اور اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی شوال کے مہینے میں غزوہ احد میں ہوئی ہے. آپ شعبان کی 15ویں تاریخ کو حلوہ پکا رہے ہیں اور من گھڑت روایتیں بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور نے حلوہ کھایا، ہم بھی کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کے نام کی فاتحہ کی جا رہی. یہ سب شیطانی بہکاوے ہیں. شیطان نے کہاں کہاں لگا دیا. یہ سب ایک فہرست ہے، نہیں کرنے کے کاموں کی فہرست ہے جو اتنی لمبی ہے. آج امت کا ایک بڑا طبقہ اسی لائن میں لگا ہوا ہے جو نہیں کرنے کے کام ہے، خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے. ان سب کاموں کو ثواب سمجھ کر رہا ہے. جو کام شروع سے میں نے بتایا، چاہے وہ نئے کپڑے پہننا ہو، شعبان کی عید کے نام سے اسے یاد کر کے اچھے اچھے کھانے پکائے جا رہے ہیں، روحوں کا آنے کا اعتقاد رکھ کے ان کے لیے من پسند کھانے پکائے جا رہے ہیں، اور پھر اس طرح حلوہ بنا کر اس طرح کا عقیدہ رکھ کے اسے فاتحہ کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے. تو یہ طرح کے جو من گھڑت چیزیں ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں. کرنے کے 2 کام ہیں، وہ کریں. وہ 2 کام یہ ہیں: اتوار کی رات جسے 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، برات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. جس طرح میں نے شروعی روایت میں بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس رات میں قبیلہ بنو کلب میں جتنی بکریاں تھیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی مقدار میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت فرماتا. مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے. تو جتنا ہو سکے عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اس رات کو عبادت میں گزاریں. اعمال جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اعمال کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے. قضا نمازیں پڑھنا چاہیں قضا نمازیں پڑھیں، قضا نمازیں آپ کے ذمے نہیں ہیں تو صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ نوافل جتنے پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت کر کے نوافل پڑھیں. اگر اکتاہٹ محسوس ہو گئی تو قرآن کی تلاوت کریں، وہ بھی کر کے بس ہو گیا تو ذکر و اذکار کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود شریف پڑھیں. جو آپ کر سکتے ہیں عبادت، وہ عبادت کریں. جتنا ہو سکے. پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے. جتنی عافیت اور سہولت کے ساتھ آپ عبادتوں میں رات گزار سکتے ہیں اتنی عبادتوں کے ساتھ رات گزاریں. اس کے علاوہ خاص طور پر اپنے نوجوان بچوں اور اسی طرح چھوٹے بچوں کی کڑی نگرانی کریں. ماحول بھی سازگار نہیں ہے. ہمارے ملک کا ماحول کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے. خاص طور پر اس بیماری اور وبا میں قانون کتنے سخت کر دیے گئے. ہونا تو یہ تھا
باقاعدہ طور پر ان کی میٹنگیں بھی ہوئی کہ لاک ڈاؤن دوبارہ کر دیا جائے۔ اللہ کا کرم، اس کا فضل، ہمارے اکابر اور اللہ کے نیک بندوں کی دعا کا وسیلہ اور صدقہ کہ ہمیں کم از کم یہ شعبان کی رات بھی عبادت کے طور پر گزارنے کا موقع مل رہا ہے کہ مسجدوں میں آ کر اس رات کو ہم عبادت کے ساتھ گزاریں، ورنہ تو گزشتہ سال پورا سال ہمارے سامنے ہے۔ شب برات یہ جو رات تھی کس کیفیت کے ساتھ ہم نے گزاری ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ، پھر رمضان کی عید، پھر بقرعید کی عید کس طرح گزری ہے ہم خود جانتے ہیں۔ تو یہ رات تو اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ سے لو لگانے کی رات ہے، اپنی مغفرت کروانے کی رات ہے۔ اس رات میں خود بھی عبادتوں کا اہتمام کریں، اپنی عورتوں سے عبادتوں کا اہتمام کروائیں، اور اپنے بچوں کی بھی اپنی نگرانی میں رکھ کر عبادت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی سخت سرکولر نافذ کیا گیا ہے کہ یہ رات عید کے طور پر نہیں منائے۔ جتنے بھی یہ عید تہوار ابھی آنے والے ہیں، چاہے وہ شب برات ہو جسے ہم شعبان کی عید کہتے ہیں، اس کے بعد جو غیروں کے تہوار آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی حکومت نے سخت طریقے سے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ یہ کوئی عیدیں نہیں منائی جائیں۔ اس لیے امیر شریعت کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے، پوری امت سے عاجزانہ درخواست اور گزارش کی گئی ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزاریں، اپنے نوجوان بچوں کی خاص طور پر کڑی نگرانی کریں، کیونکہ ان راتوں میں عام طور پر نوجوان جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ویلنگ کرتے ہیں، ٹو ویلر میں طرح طرح کے خرافات کرتب دکھاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اپنوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، غیروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور خود ایکسیڈنٹ اور حادثات کا شکار ہو کے خود پریشان ہو کر پورے خاندان کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اس کے ایک سب سے بڑے ذمہ دار خود ان کے والدین بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں، کیوں ان کو دوسری مسجدوں میں جانے دیتے ہیں؟ محلے کی مسجد میں اپنے ساتھ لائیں، جتنی عبادت ہو سکے اپنے ساتھ رکھ کر کروائیں۔ سستی اکتاہٹ آ گئی ہے، بس ہو گیا تو اپنے گھروں میں جائیں، سو جائیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی بعد میں جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھ کر 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں اور پھر روزہ رکھ لیں۔ اتنا بھی اگر ہم اخلاص کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ پوری رات عبادت کا ثواب دے۔ تو خاص طور پر اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں۔ اس رات میں کتنے حادثات ہوتے ہیں پچھلے سال ہم نے خود دیکھے ہیں، سنے ہیں، اس لیے سبق ہمیں خود حاصل کر لینا چاہیے۔ بچوں کو چھوٹ دے کر وہ حادثات کا شکار ہو گئے، اس کے بعد افسوس کر کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حالات بھی سازگار نہیں ہیں، ان چیزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اور 2 عبادتیں جیسا کہ میں نے خاص طور پر بتایا، رات کو عبادت کرنا ہے اور دوسرے دن 1 روزہ رکھنا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں 1 روزہ ہے یا 2 روزہ ہے؟ شعبان میں صرف 1 روزہ ہے۔ اتوار کے دن رات میں سحری کریں، پیر کے دن کا 1 روزہ ہے، کافی ہے، روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں، دوسرے جتنے بھی خرافات میں لوگ مبتلا ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رہا ایک مسئلہ جو قبرستان جانے کا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 15 شعبان کی رات میں 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ پوری زندگی میں 15 شعبان کو صرف 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں نے اپنے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، تو اٹھ کر میں دوڑتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی گئی تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع جو مسجد نبوی سے بالکل آج لگا ہوا قبرستان ہے، جو لوگ حج اور عمرے پر گئے ان کو پتہ ہے مسجد نبوی تو بالکل اب قبرستان کو ٹچ کر گئی ہے، بالکل وہاں تک لگا ہوا ہے۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہاں جا کر مردوں کے لیے جن کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بس پوری زندگی میں 1 رات آپ نے یہ عمل کیا 15 شعبان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس طریقے پر ثابت ہے وہ عمل اسی طریقے پر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہر سال اس کی پابندی کرنا یہ ضروری نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ اگر ہر سال جانا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جاتے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سنت پر عمل کرنے کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ چلا جائے تو کافی ہے، ہر سال جانے کی ضرورت نہیں۔
پوری زندگی پڑی ہے، جب چاہے آپ قبرستان جائے۔ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا ہے، اور دوسرا خود اپنی زندگی سدھارنا اور آخرت کی فکر اپنے اندر لانا، اس کے لیے جاتے ہیں۔ اور عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، محسوس بھی کیا ہوگا، یہ جو اس طرح کی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں جو لوگ قبرستان جاتے ہیں باقاعدہ وہ ایک میلے اور ٹھیلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ وہاں کوئی احساس نہیں ہوتا، نہ وہاں قبرستان میں اس وقت پر جا کر نہ تمہارے اندر وہ قبر کے عذاب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہ آخرت کا تمہارے اندر کوئی فکر احساس ہوتا ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے کا کوئی جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوتا۔ جاتے ہیں، میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے، باقاعدہ پھولوں کا بزنس ہو رہا ہے، پورا قبرستان لائٹوں سے چمکا دیا گیا ہے، آپ بھی جا رہے ہیں، رسم کے طور پر چند پھول لے لیے اور جا کر قبر پر ڈال دیے، چائے وغیرہ پی لیے، دوستوں سے ملاقات کر کے گپ شپ کر کے واپس آ گئے۔ کیا فائدہ ہوا؟ جو کام اصل کرنا تھا وہ تو نہیں کیا۔ جس مقصد کے لیے قبرستان جانے کا حکم دیا گیا تو وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا، وہ نہ فکر پیدا ہوا، نہ وہ خوف ہمارے اندر پیدا ہوا۔ اس لیے جو مقصد قبرستان جانے کا ہے وہ مقصد ان عام دنوں میں آپ جائیں، تنہائی میں جائیں، 10 منٹ کسی بھی قبر کے پاس، چاہے آپ کے والد کی، چاہے آپ کے بھائی کی، یا آپ کے دادا کی، یا آپ کے نانا کی، کوئی قبر آپ کو معلوم نہ بھی ہو، کسی بھی قبر پر، انجانی قبر پر آپ کھڑے ہو جائیں، 10 منٹ کھڑے ہو کر یہ سوچ لیں کہ پتہ نہیں آج یا کل مجھے بھی یہاں آنا ہے، میں یہاں آؤں گا تو میری حالت کیا ہوگی، میں یہاں کیسے زندگی گزاروں گا، قیامت تک کا ہزاروں سال کا وقت کتنا وقت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ وقت مجھے یہاں کیسے گزارنا ہوگا، یہ گھر کیسا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے۔ خبر تو میت کو آتے ہی جو گنہگار ہوتا ہے اسے بھینچ دیتی ہے، ایک پھسلیاں دوسری پھسلیاں کے اندر اس طرح چلی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دے کر اشارے سے سمجھایا، یہ ایسی خطرناک جگہ ہے، یہاں میں آؤں گا تو میری حالت کیا ہوگی، یہاں آنے سے پہلے مجھے تیاری کرنا۔ یہ کیفیت عام دنوں میں پیدا ہوگی، برخلاف ان دنوں میں جا کر وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر عید کے طور پر ایک رسم اور رواج کے طور پر قبرستان کو مت جائیں آپ۔ واقعی قبرستان جس مقصد سے ہمیں جانا ہے وہ جانا ہے تو عام دنوں میں جائیں۔ اگر سنت پر عمل کا شوق ہے، آپ واقعی چونکہ حدیث میں آیا ہے عمل کرنا ہی چاہتے ہیں، تو زندگی میں ایک مرتبہ 15 شعبان کو آپ چلے گئے تو سنت ادا ہو گئی، سنت کا ثواب مل گیا۔ ہر سال جانے کی پابندی نہ کریں۔ یہ چند چیزیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں صحیح دین پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسم و رواج اور خرافات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور پورے امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔